اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، انسان جو ہے وہ نصیحت کا طالب رہتا ہے کہ کوئی اسے نصیحت کرے اور وہ اس کی نصیحت پر عمل پیرا ہو۔ بہت سے بزرگان دین نے اقوال زرعی جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں، یعنی اقوال زرعی کا مطلب ہے سونے کے پانی سے لکھنے والی باتیں جو ہیں، جیسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اوتی تو جوامع الکلم، کہ اللہ رب العزت نے مجھے اقوال زرعی سے نوازا ہے، یعنی ایسی اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فصاحت و بلاغت عطا فرمائی تھی کہ ایک چھوٹے سے جملے کے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت بڑے مدعا جو ہیں وہ بیان فرما دیتے تھے۔ تو بزرگان دین کے چند ایک اقوال زرعی جو بکھرے موتیوں کی طرح ہیں، چمکتے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں، وہ ہدیہ ناظرین ہیں۔ نمبر 1، غیبت نیک اعمال کو کھا جاتی ہے۔ غیبت بہت بری چیز ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں بھی اس سے منع فرمایا ہے۔ حکم خداوندی ہے کہ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کہ کیا کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فرمایا کوئی بھی ایسا پسند نہیں کرے گا۔ تو غیبت کرنا مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ تو فرمایا کہ غیبت نیک اعمال کو کھا جاتی ہے، توبہ گناہوں کو کھا جاتی ہے، غم عمر کو کھا جاتا ہے، صبر بلاؤں کو کھا جاتا ہے، نیکی بدی کو کھا جاتی ہے، جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے۔ جھوٹ بولنے کی اللہ رب العزت نے بڑی سخت ممانعت کی ہے۔ حضور فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ فرمایا کنجوس بھی ہو سکتا ہے۔ عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ساری برائیاں ہو سکتی ہیں لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا کہ جھوٹ انسان کے رزق کو کھا جاتا ہے، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، تکبر علم کو کھا جاتا ہے، اور عدل ظلم کو کھا جاتا ہے۔ یہ اقوال زرعی ہیں، سمجھنے کی بات ہے۔ قوانین قدرت سے انحراف کرنے والا کبھی سزا سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ دنیا میں تھکن اتارنے کا سب سے بڑا ذریعہ ذکر الہی ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر آپ مجھے ایک خادمہ عطا فرما دیں، کوئی خادم دے دیں، میرے روزمرہ کے کام جو ہیں ان میں میرا ہاتھ بٹائے تاکہ تھکاوٹ جو ہے وہ دور ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میری بیٹی، جب سونے کے لیے بستر پر لیٹو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، اور یا ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو۔ یہ ساری تھکاوٹ جو ہے وہ دور کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ فرمایا کہ ایک سچا دوست جو ہے وہ کسی ہیرے سے کم نہیں ہوتا۔ موت کا تعلق جسم سے نہیں احساس سے ہوتا ہے۔ رشتوں میں سب سے افضل رشتہ جو ہے وہ ماں ہے۔ رشتوں میں سب سے افضل رشتہ اور درجہ جو ہے وہ ماں کا ہے، اور سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ کسی کا دل دکھانا ہے، کسی کا دل دکھانا ہے۔ دوستی کرنے سے پہلے صورت کو نہیں سیرت کو دیکھو۔ دوستی کرنے سے پہلے صورت کو نہیں سیرت کو دیکھو۔ کسی کو اگر حد سے زیادہ چاہو گے تو وہ مغرور ہو جاتا ہے۔ دنیا میں اس سے بڑی مصیبت کوئی نہیں کہ کوئی تمہارا دشمن ہو۔ دنیا میں اس سے بڑی مصیبت کوئی نہیں کہ کوئی تمہارا دشمن ہو۔ غصہ ایسا طوفان ہے جو دماغ کا چراغ بجھا دیتا ہے۔ محبت اور عداوت کبھی پوشیدہ نہیں رہتی۔ غم آخرت دل کا نور ہے۔
یعنی اگر انسان کو آخرت کی فکر ہو جائے تو وہ اس کا دل نورانی ہو سکتا ہے۔ آگے ایک رات میں یعنی نیند میں، ایک رات کی نیند میں انسان 6,500 مرتبہ سانس لیتا ہے۔ ایک رات کی نیند میں انسان 6,500 مرتبہ سانس لیتا ہے۔ یہ تحقیق ہے کہ انسانی جسم میں 3.5 کروڑ سوراخ ہوتے ہیں جن سے پسینہ خارج ہوتا ہے۔ کیسی تحقیقی بات ہے کہ انسان کے جسم میں 3.5 کروڑ سوراخ ہوتے ہیں جن سے پسینہ خارج ہوتا ہے۔ چیل جو جانور ہے وہ سورج کی طرف 1 گھنٹے تک دیکھ سکتی ہے، ایسی اس کی آنکھوں میں، انسان تو 1 منٹ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ چیل کے اندر اللہ رب العزت نے اس کی آنکھوں میں ایسی بینائی رکھی ہے کہ سورج کی طرف 1 گھنٹے تک بھی دیکھ سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دولت جو ہے، انسان دنیا میں دولت کا پجاری ہے، دولت کے پیچھے چلتا ہے، خواہش ہوتی ہے کہ دنیا کی دولت ہو، لیکن فرماتے ہیں بزرگان دین کہ دولت دل کی تاریکی بڑھا دیتی ہے۔ جتنی زیادہ دولت آئے گی دل تاریک ہوتا جائے گا، الا ماشاء اللہ یہ کہ حق حلال کی روزی آئے اور حلال راستوں پر جائے تو وہ نورانیت کا بھی سبب بنتی ہے۔ ہمیشہ سچ بولو، فرمایا ہمیشہ سچ بولو تاکہ قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ مرجھائے ہوئے پھول بہار میں تازہ تو ہو سکتے ہیں مگر گزرے ہوئے دن کبھی واپس نہیں آ سکتے۔ سبحان اللہ، کیسی نچوڑ ہیں، کیسی بزرگان دین نے چھوٹی چھوٹی باتوں میں اتنے بڑے بڑے سمندر بند کر دیے ہیں کہ انسان حیران رہتا ہے کہ کیسی بات کہہ دی ہے۔ چھوٹی سی بات کہی لیکن بات بڑی بن گئی۔ فرمایا کہ کبھی ایسی چیز کی خواہش نہ کرو جو کبھی پوری نہ ہو سکے، اور ایسی محفل میں کبھی نہ جاؤ جس میں رسوائی کا اندیشہ ہو۔ جو شخص اپنے خلوص کی قسمیں کھائے اس پر کبھی اعتبار نہ کرنا۔ جو شخص اپنے خلوص کی قسمیں کھائے اس پر کبھی اعتبار نہ کرنا۔ ہر مشکل اور پریشانی میں جوش کی بجائے ہوش سے کام لو۔ ہر مشکل اور پریشانی میں جوش کی بجائے ہوش سے کام لینا چاہیے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ وقت فرمایا کسی کی میراث نہیں ہے، وقت کسی کی میراث نہیں ہے اور نہ ہی وقت کسی کا انتظار کرتا ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ وقت گزر جاتا ہے، جی نہیں، ہم گزر جاتے ہیں۔ وقت اپنی جگہ پر ہے، ہم گزر جاتے ہیں۔ وقت کو استعمال کرنے کی عادت ڈالو۔ وقت کی اپنی زندگی ہے، جو وقت چل رہا ہے اس کی اپنی بھی زندگی ہے جیسے انسان کی زندگی ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک عجیب بات فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ نہ دیکھو کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، فرمایا یہ نہ دیکھو کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ اس ذات کی عظمت کیا ہے جس کی تو نافرمانی کرتا ہے۔ یعنی اس بڑی ذات کی عظمت کو دیکھو جس کی تم نافرمانی کر رہے ہو۔ یہ چند ایک اقوال زرین بکھرے موتی جو چمکدار موتیوں کی طرح ہیں، ہدیہ سامعین ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، علی اللہ توکلنا۔